بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال۔ گجرات تو گجرات ہے۔ پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان میں مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتا۔ ناظرین، کھاریاں پریس کلب کے سابق صدر چودھری نصر اللہ ایڈوکیٹ پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن ان کا دل پاکستان میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وہ اپنے دیش اور اپنے شہر کے دکھ درد سے باخبر ہیں۔ چند روز قبل ڈنگا شہر میں عوام دوست سابق ایم پی اے میاں طارق محمود کا دل ان کی زبان پر آیا اور وہ سچ کہہ دیا جو دنیا جانتی ہے، لیکن رجیم حکمران اور ان کے سہولتکار اور چاہنے والے جانتے ہوئے بھی اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے کہ وہ مینڈیٹ چور ہیں۔ میاں طارق محمود اور فارم 47 کے ایم پی اے چودھری نصیر سدھ ایک سیاسی اجتماع میں شریک تھے۔ چودھری نصر اللہ ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ ایک بڑے عوامی اجتماع میں اسٹیج سیکرٹری نے میاں طارق محمود اور فارم 47 کے ایم پی اے نصیر احمد سدھ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میاں طارق محمود کو سابق ایم پی اے کہہ دیا، جو میاں طارق محمود کے مزاج پر گراں گزرا۔ میاں صاحب نے اپنے خطاب میں اسٹیج سیکرٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں سابق ایم پی اے نہیں ہوں، لیکن نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ نے میاں صاحب کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا، میاں صاحب اینج نہ کرو، اس لیے کہ میاں صاحب نے اپنے پرجوش خطاب میں کہا کہ مجھے سابق نہ لکھا جائے اور نہ کہا جائے۔ میرا حلقہ انتخاب اور پاکستان بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ ملک بھر کی طرح ضلع گجرات میں بھی حکمران جماعت کے منتخب اراکین اسمبلی سارے فارم 47 والے ہیں۔ یہ لوگ الیکشن میں منتخب نہیں ہوئے، اسمبلیوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ کاف گجرات کے دعوے دار جانتے ہیں کہ وہ عوام کے منتخب نہیں، چودھری شجاعت اور اپنے قریبی عزیزوں کے مہربانی سے منتخب کروائے گئے ہیں۔ نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کا اپنی ہی جماعت مسلم لیگ نون کی قیادت سے متعلق سچائی انہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ آگے لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر عابد رضا کوٹلہ اور پاکستان پیپل پارٹی کے سابق ایم این اے اور سابق گورنر قمر زمان کائرہ کو بھی اپنی جماعت کی قیادت سے شکوہ ہے، لیکن وہ کھلے عام اظہار نہیں کرتے۔ نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ جلسے عام میں مسلم لیگ کاف کے ایم پی اے چودھری نصیر احمد سدھ بھی تشریف فرماتے۔ لگتا ہے انہیں میاں طارق محمود کی بات سنائی نہیں دی یا انہیں سمجھ نہیں آئی، وگرنہ وہ بھی محسوس کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے بھائی ایئر چیف ہے۔ جلسہ عام سے خطاب میں چودھری نصیر احمد سدھ نے ڈنگا کو سیدھا کرنے کے لیے عنقریب ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا، یہ ڈنگا والے کیا یاد رکھیں گے کہ کس درویش سے ان کا پالا پڑا ہے۔ نصر اللہ چودھری لکھتے ہیں، واقعی اس وقت ہمارے ملک کو ایسے درویشوں کی ضرورت بھی ہے۔ نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ نے جو لکھا خوب لکھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتے۔ عابد رضا کوٹلہ کہتے ہیں، میں منافقت نہیں کرتا، سچ تو یہ ہے کہ دور حاضر میں جمہوریت نام کی حد تک سن رہے ہیں۔ جو دفاعی ادارہ تھا اب وہ سیاسی ادارہ ہے، اور چودھری عابد رضا کوٹلہ نے یہ بات کسی ڈیرے یا کارن میٹنگ میں نہیں بلکہ گجرات پریس کلب میں کہا۔ قومی اور علاقائی سیاست میں یہی چودھری عابد رضا کوٹلہ کی پہچان ہے۔ وہ کہتے ہیں، شکوہ کروں تو کس سے کروں، میری اپنی جماعت برسر اقتدار ہے۔ میری اپنی جماعت برسر اقتدار ضرور ہے، لیکن بے اختیار ہے۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ قومی سیاست میں مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں، لیکن شعوری غلام نہیں۔ قیادت کی سوچ سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں
کہ سیاسی جماعت تبدیل کر کے اپنے خاندانیوں اور عوام میں اپنا سیاسی وقار داؤ پر لگا دیا جائے۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ کے بعد میاں طارق محمود نے بڑے جلسے عام میں کاف لیگ کے ایم پی اے کی موجودگی میں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا، مقابلہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں تھا، لیکن کامیاب مسلم لیگ کاف ہو گئی۔ میں مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی کو عوام کا نمائندہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ لوگ اسمبلی میں آئے نہیں، انہیں گھسایا گیا ہے۔ میاں طارق محمود کی سچائی چودھری عابد رضا کوٹلہ کی سچائی کی تائید ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اس سچائی کو تسلیم کرتی ہے، لیکن سہولت کاروں کے دباؤ میں خاموش ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔